الذين أوفوا بعهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جلال کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہم جیسے ناچیزوں کو قرآن جیسی عظیم نعمتوں سے نواز کر امت مسلمہ پر یہ احسان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے رب تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کر دی، انہیں ہدایت دے دی قرآن مقدس عطا فرما کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ کہ لوگوں رب تعالیٰ نے تو تم پر احسان کر دیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا ہے تم جیسا، رسول ایسا بھیجا جو تم جیسا ہے، یعنی بشروں میں سے ہے، بشر ہے، جس طرح تم چلتے ہو وہ بھی چلے گا، جس طرح تم کھاتے ہو وہ بھی کھائے گا، جس طرح تم شادیاں کرتے ہو وہ بھی رسول بھی شادیاں کرے گا۔ کسی بھی بستی کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر اگر ان چیزوں کو چلانا چاہتے ہو، اگر ان چیزوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کے اندر، اس علاقوں کے اندر، ان اداروں کے اندر انہی جیسا بندہ لانا پڑے گا۔ اگر مدارس کے اندر انسان نہ ہوں، فرشتے آ کر مدارس کے اندر بچوں کو پڑھانے لگ جائیں یا جنات پڑھانے لگ جائیں طلباء کو، بچوں کو، تو پھر یہ بچے، یہ قرآن پڑھنے والے یہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ ان کی تربیت بھی اس طرح نہیں ہو سکے گی، کیونکہ فرشتوں کا ایک الگ نظام ہے، جنوں کا ایک الگ نظام ہے، ہر چیز کے لیے ان جیسا ہونا ضروری ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے، انسانوں کا نظام درست کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے انہی جیسا ایک بندہ مبعوث فرما دیا۔ ہاں، بندہ تو انہی جیسا ہے، دکھتا تو انہی جیسا ہے، انسان ہے، کھاتا ہے،
پیتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، عبادات کرتا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہے جس طرح عام انسان راضی کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے رب تعالیٰ نے اسے نبوت عطا کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا محبوب پیغمبر ہے۔ فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے خاص کر لیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ خاص تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کیا ہے، اپنے دین کے لیے خاص کیا، چن لیا۔ علماء کو بھی کیا ہے، چن لیا۔ مولویوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، فقیروں کو رب تعالیٰ نے چن لیا، لیکن رب تعالیٰ نے ان کی گارنٹی نہیں دی، رب تعالیٰ ان کی حفاظت نہیں کرتا۔ ہاں، جہاں تک رب تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر کائنات میں رہنے والے بندے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر محتاجی میں، تو رب تعالیٰ ان پر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ولی اللہ ہو، اللہ کو پکارنے والا ہو، اگر گناہ کرنے لگے رب تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں یہ رب تعالیٰ کے ہاں معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان کے ذہن کے اندر، ان کے دلوں کے اندر رب تعالیٰ ایسا گمان بھی پیدا نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ولی اللہ کو ماننے والے، محبت کرنے والے، اپنی زندگی کی ہر چیز اللہ پر لٹانے والے، دین پر لٹانے والے، ان کے دلوں کے اندر خواہشات آتی رہتی ہیں، ان کے دلوں کے اندر برے خیالات بھی آ سکتے ہیں، ان کے اعضاء جو ہیں برے عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے چنا ہے کہ ان کا چناؤ ہی ایک الگ ہے، یعنی یہ ذرہ برابر بھی کوئی ایسا عمل تو کیا ان کے ذہن کے اندر برا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ میں نے فرق بیان کر دیا، انسان، نبی علیہ السلام بھی انسان ہے، انبیاء جتنے یہ سارے بشر ہیں، انسان ہیں۔ نور، روحانیت یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو خود بخود اندر سے نور ہو، اندر ہی اندر سے نور ہو، وہ جو اندر ہی اندر سے نور ہوتا ہے، جس طرح فرشتہ ہے یہ اندر ہی اندر سے نور ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی، اس کا باہر اور اندر یہ ایک طرح کا ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی نور، اس کے باہر بھی نور۔ فرشتہ نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے نبی بنایا، رب تعالیٰ نے قرآن کا علم دے کر اسے نور بنا دیا، یعنی ایسا قرآن کا علم دیا کہ وہ اپنے قرآن کے ذریعے جس علاقے میں جاتا ہے قرآن کا دیا جلاتا ہے، جس بستی میں جاتا ہے قرآن کا دیا جلاتا ہے، جس شہر میں جاتا ہے قرآن کا دیا جلاتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن کا دیا جلاتا جاتا ہے رب تعالیٰ ان بستیوں کو روشن کرتا جاتا ہے، نور کرتا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بالکل نور بنا دیا۔ اس طرح تو ایک بہت بڑا شبہ لازم آئے گا ہم پر، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اسپیکر مسلمان کہلواتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان کہلوانے کا پھر اس وقت تک فرق نظر نہیں آئے گا جب ہمارا نظریہ بھی وہی نظریہ ہو جائے گا جو آج کل عیسائیوں کا نظریہ۔ عیسائی حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا جز ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جز ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ نبی علیہ السلام بھی نور ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو یہ کیا بن گئے؟ جز بن گیا یا نہیں؟ پھر عیسائیوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے بات کو یاد رکھیں، رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرا پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیجئے، جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ گمان ہو، جن لوگوں کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، جن کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے
وہ سارے جہان پر اختیار رکھتا ہے، مخیر کل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، میرا پیغمبر اعلان کر کے ان کو بتا دے میرے پاس پورے جہان کے اختیار نہیں ہیں، میں مخیر کل نہیں ہوں، میں غیب کی خبریں جاننے والا نہیں ہوں، صرف میرے اندر فرق یہ ہے انما یوحا الی انما الہکم، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ کون سا رب؟ انما الہکم الہ واحد، جو تمہارا الہ ہے میرا الہ ہے، واحد، وہ ایک الہ ہے، دو الہ نہیں ہے، وہ ایک الہ ہے، تین الہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایک رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہی اختیارات مان لیں تو پھر نبی علیہ السلام کے اندر اور رب تعالیٰ کی شان میں فرق نہیں رہے گا۔ کیوں؟ دونوں ایک چیزیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام بشر تھے، آپ نے 11 شادیاں کی تھیں۔ کتنی؟ 11 شادیاں نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض آئے گا جو کہ آج کل کے زمانے کے اندر جس طرح متجددین اٹھ رہے ہیں، یہاں سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر الحاد پیدا ہو رہا ہے، وہاں پر یہ چیز بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا پیغمبر جو ہے وہ حظ نفس تھا، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا، طرح طرح پر جگہ جگہ پر شادیاں کی۔ یہ ایک گمان مسلمانوں کے ذہن کے اندر ڈال کر ان کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی تو یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے اعتراض کیے ان کا ایک چھوٹا سا جواب ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر تھی 25 سال، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ جب تجارت کے لیے گئے نبی علیہ السلام، کافی اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ تو بہت اچھا آدمی لگتا ہے، امانت دار لگتا ہے، لہٰذا غلام انہوں نے اپنا ساتھ بھیجا تھا کہ اس کا پتہ کرو یہ کیسے تجارت کرتا ہے، کیسا آدمی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، غلام نے آ کر بتایا کہ یہ تو آدمی بہت امانت دار ہے، اچھا آدمی ہے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 اور 40 کا جوڑ ہی نہیں بنتا۔ ایک بندہ ہو 25 سال کا جوان آدمی ہو، وہ بوڑھی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 40 سال کی عمر کے لیے نہیں نکاح کرتا۔ جو خواہش والا ہوتا ہے، جس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میرے لیے عورتیں ہوں کم عمر والی، خواہشات جس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر خواہشات نہیں تھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بالغیب، بن دیکھے، کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ لوگ جتنے بھی اعتراض کر رہے ہیں تمہارا رب ہے کہاں ہے، اعتراض کر رہے ہیں، فرمایا اعتراض سنتے رہو، ان کے اوپر غور و فکر نہ کرو۔ تمہارا نبی تھا لہذا آج بھی نبی آ گیا، مرزا قادیانی لوگ شور کرتے ہیں، فرمایا ان کی باتوں کو سنو، غور نہ کرو۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، عقل کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ جو رب تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اسی پر عمل کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں چلتے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جتنی بھی شادیاں کی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی، بیوہ عورتوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، انسان مرد آدمی جو ہے شریعت کے اندر یہ عورتوں کو تبلیغ نہیں کر سکتا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں اٹھ سکتا۔ یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ عورتوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لیٹ سکتا، کھا سکتا، یہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ جب شریعت کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جب بھی کوئی وقت آتا فرماتے اللہ کی طرف سے پیغام آتا
کہ فلاں عورت کے ہاں اپنا نکاح کا پیغام بھیجیں. کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. شریعت دین یہ کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی. اجازت اگر رب تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر اس پر اعتراض نہیں بنتا. عام مومنوں کو رب تعالیٰ نے فرمایا تم نے 4 شادیاں کرنی ہیں. نبی علیہ السلام نے 11 تک کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا لا یحل لک النساء، میرا پیغمبر اب تیرے لیے کوئی عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. یعنی 11 کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی منع فرما دیا. کیوں؟ اس وقت دین کا جو مقصد تھا، شریعت کا جو مقصد تھا، وہ مقصد پورا ہو چکا تھا. اب نبی علیہ السلام نے 11 عورتوں سے شادیاں کی. 11 عورتوں سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 11 مدارس تعمیر ہو جائیں، 11 مدرسے تعمیر ہو جائیں. اب نبی علیہ السلام جس عورت کے ساتھ بیٹھتے وہ پورا جتنا بھی نبی علیہ السلام کی سیرت تھی وہ سیرت عورتوں کو بتاتی کہ نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھتے، اس طرح کھاتے. یعنی انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک گھر کی زندگی اور ایک باہر کی زندگی. آپ نے کسی بھی آدمی کا جائزہ لینا ہو، اس کی تحقیقات کرنی ہو تو آپ کو باہر کا پتہ چل جائے گا، گھر کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے نبی علیہ السلام کا دین جو ہے یہ کامل و اکمل دین ہے. رب تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا تھا. اس لیے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ عورتوں کا انتخاب کیا. زیادہ عورتوں سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا تاکہ ہر عورت نبی علیہ السلام کی شریعت کو نوٹ کرتی جائے. نبی علیہ السلام یوں کرتے تھے، مسکراتے تھے. نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھے، کھانا اس طرح کھاتے تھے، اس طرح آیا کرتے تھے. ساری تحقیقات عورتوں سے ملی تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قیامت تک ہمارے پاس رہنے والے نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ عورتیں بھی شریعت کو نوٹ کرتی رہیں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ عورتیں مسئلے بتائیں. اسی لیے 2 عورتیں نبی علیہ السلام کی جو 2 بیویاں ہیں ان کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا. سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سے بڑی محدثہ ہیں. محدثہ یعنی سب سے زیادہ احادیث نوٹ کرنے والی. یہ تو اتنی پاکیزہ عورت ہے سیدہ کائنات امی عائشہ، ان کے بستر پر وحی اترا کرتی تھی. اتنی پاکیزہ عورت ہے. سب سے زیادہ احادیث نوٹ کرنے والی عورت سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کا نکاح بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہوا تھا. ان کی عمر حدیث کے اندر آتا ہے، روایتیں مختلف قسم کی ہیں. کسی میں 9 ہے، کسی میں 10 ہے، اور کسی کے اندر 16 بھی لکھا ہے، کسی کے اندر 6 تک بھی لکھا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی جو رخصتی ہوئی اس کے اندر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جو حضرت عائشہ سے رخصتی وغیرہ کی یعنی نکاح نبی علیہ السلام کے گھر میں جب آئی اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی. 16 سال کی عمر میں وہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں نبی علیہ السلام کے گھر میں آئیں اور انہوں نے آ کر شریعت کو محفوظ کیا. نبی علیہ السلام کے جتنے نکاح تھے سارے کے سارے بوڑھی عورتوں سے، یعنی وہ عورتیں جو بیوہ تھیں وہ شریعت کو ان طریقے سے نوٹ نہیں کر سکتی تھی، ان کا حافظہ اس قدر کبھی نہیں تھا. رب تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوٹی عمر کے اندر نبی علیہ السلام کے نکاح میں دیا تاکہ ساری شریعت کو نوٹ کر لیں، ساری شریعت محفوظ ہو جائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے اتنے نکاح فرمائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ نکاح نبی علیہ السلام نے جو نکاح کیے ہیں اگر ہم ان پر اعتراض کرنے لگ جائیں ہمارا دین کامل نہیں رہے گا. صحابہ کرام پر اعتراض کرنے لگ جائیں ہمارا دین کامل نہیں رہے گا. کیوں؟ قرآن کے بعد اگر مسئلہ سمجھنا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ احادیث کی طرف جاتے ہو نا. قرآن کے بعد اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا تو کس سے پوچھتے ہو؟ احادیث سے پوچھتے ہو. حدیثوں کے اندر تلاش کرتے ہو حدیث سے نقل کرنے والا کون ہے، حدیثوں کو نوٹ کرنے والا کون ہے؟ صحابہ تھے، صحابیات تھیں. اگر ان کا انکار کرو گے، ان پر کوئی الزام لگاؤ گے، ان پر کوئی برے القابات لگاؤ گے، تمہارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا، تمہارا دین کامل نہیں ہو سکتا.
لوگ کہیں گے جب تمہاری احادیث نقل کرنے والے ہی اس نہیں ہیں نعوذ باللہ، تو پھر تمہارا دین کامل کیسے ہوگا، تمہارا دین قیامت تک کیسے رہ سکتا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات آئیں گے۔ اس لیے خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان غلط خیالات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر آج کے دور کے اندر جتنے بھی اختلافات اٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی فسادات اٹھے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن و سنت والی حقیقی زندگی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا